بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے لا اکراہ فی الدین دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں قد تبین الرشد من الغی تحقیق کے ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو چکا ہے قد تبین الرشد ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز اور واضح ہو چکا ہے فمن یکفر بالطاغوت بس جو شخص شیطان کا انکار کر کے ویؤمن باللہ اللہ پر ایمان لائے گا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی پس تحقیق اس نے ایک مضبوط حلقے کو پکڑ لیا بالعروۃ الوثقی اس نے ایک مضبوط حلقے کو پکڑ لیا لا انفصام لہا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے واللہ سمیع علیم اللہ رب العزت خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دین کے معاملے میں زبردستی کسی سے نہیں کی جا سکتی ہے کہ مذہب اسلام کو تم قبول کرو کسی سے نہیں کہا جا سکتا کہ اسلام مذہب کو تم قبول کرو کیوں؟ اس لیے کہ دین
بالکل واضح ہو چکا ہے، دین واضح ہو چکا ہے، اس کے اندر کوئی شک اور شبہ ہے ہی نہیں۔ اکراہ تو ان چیزوں میں کیا جاتا ہے جو کہ ایک چیز ناپسند ہو اور اس کو مجبور کرے، اس کو کہتے اکراہ۔ ایک چیز ناپسند ہے اور اس کو مجبوراً پسند کرایا جاتا ہے، اور مذہب اسلام ایسا ہے نہیں، بلکہ مذہب اسلام کے واضح ہونے کے لیے بے شمار ثبوت ہے، اور اس کا راستہ بالکل ممتاز ہے، اس لیے اس کے اندر کسی کو زبردستی نہیں کی جائے گی۔ اور مذہب اسلام کو اللہ رب العزت نے پسند کیا ہے، تو جو ناپسند ہو اس ناپسند چیز کے لیے لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے، تو یہ تو مذہب اسلام ناپسند ہے ہی نہیں، بلکہ پسندیدہ مذہب ہے، اس لیے اس کے اندر کسی کو زبردستی نہیں کی جائے گی۔ اس آیت مبارکہ سے بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ جب مذہب اسلام کے قبول کرنے پر زبردستی نہیں ہے تو پھر جہاد اور قتال کو اسلام کے اندر کیوں نافذ کیا گیا؟ جہاد اور قتال کو کیوں مذہب اسلام کے احکامات میں سے ہے؟ جب دین میں زبردستی نہیں ہے تو پھر مذہب اسلام کے اندر جہاد اور قتال کا حکم کیوں ہے؟ لوگ اس آیت مبارکہ کو لے کر اعتراض کرتے ہیں، تو حضرات مفسرین نظام نے اس کا جواب دیا کہ جہاد اور قتال ایسا نہیں ہے کہ کسی کو مذہب اسلام قبول کرنے کے لیے زبردستی کیا جاتا اس لیے جہاد اور قتال ہے، یہ اس لیے نہیں ہے، بلکہ جہاد اور قتال کو اللہ نے جو نافذ کیا ہے مذہب اسلام کے اندر، یہ اس لیے ہے کہ فساد ختم ہو۔ فساد کے ختم ہونے کے لیے اللہ نے جہاد اور قتال کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، کہ زمین کے اندر جو لوگ فساد مچاتے ہیں اس فساد کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے جہاد اور قتال کا حکم ہے۔ مذہب اسلام کے زبردستی قبول کرنے کے لیے جہاد اور قتال نہیں، تو یہاں سے ان کا یہ اعتراض دور ہو گیا۔ اور مذہب اسلام کے اندر شفافیت یہ دیکھیے کہ جہاد اور قتال کے اندر بھی اللہ نے بوڑھوں، کمزوروں، ضعیفوں، بچوں اور عورتوں اور اپاہجوں پر حملہ کرنے سے منع فرمایا۔ عورتوں کو چھیڑ نہیں سکتے، ان کو قتل نہیں کر سکتے۔ میدان جہاد کے اندر بھی عورتوں کو، بوڑھوں کو، کمزوروں کو اور اسی طریقے سے اپاہجوں کو، بچوں کو قتل نہیں کر سکتے، ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ مذہب اسلام کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اپاہجوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے طاقت سے مذہب اسلام کو نقصان پہنچائے، اس لیے ان لوگوں کو چھیڑ بھی نہیں سکتے۔ تو دیکھ لیے اگر زبردستی ہوتی تو ان سے بھی قتال کیا جاتا، ان کو بھی مارا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو یہ مذہب اسلام کے اندر شفافیت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے زمانے میں ایک نصرانی بڑھیا تھی، ایک نصرانی بڑھیا جو بہت
بوڑھی ہو چکی تھی، ان کے دور میں تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس نصرانی بڑھیا سے کہا کہ مذہب اسلام قبول کر لو، مائی مذہب اسلام قبول کر لو۔ تو اس بڑھیا نے کہا انا عجوز کبیر، انا عجوز کبیرۃ الی قریب الموت، انا عجوز کبیرۃ الی قریب الموت، کہ میں قریب المرگ میں ہوں اور بہت زیادہ بڑھیا ہوں، اس آخری وقت میں اپنے مذہب کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی، میں آخری لمحات میں، آخری وقت میں، جو کہ میں عمر کی بالکل آخری حدوں کو گزار رہی ہوں، میں اس وقت میں اپنے مذہب کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ تو تاریخ میں لکھا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو مجبور نہیں کیا کہ مذہب اسلام قبول کرا سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا کہ دین کے اندر زبردستی ہے اور جہاد اور قتال بھی اسی لیے ہے، اگر ہو سکتا تو ضرور حضرت عمر فاروق ان کو ڈنڈا مار کر کراتے، لیکن کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے تمہیں آزادی حاصل، مذہب اسلام واضح ہو چکا ہے، تمہارے قبول کرنے نہ کرنے سے کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے مذہب اسلام کے اندر شفافیت۔ تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو علم نہیں کہ مذہب اسلام ایسا سچا مذہب۔ فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پس جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے گا، یعنی جو شخص شیاطین کے نقش قدم پر نہ چل کے، شیاطین کا انکار کر کے، اب شیاطین سے مراد جنی بھی ہے اور انسی بھی ہے، ایسوں کے پیچھے نہ چل کے، ایسوں کا انکار کر کے اگر کوئی ایمان لائے گا تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس نے ایک مضبوط حلقے کو پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقیٰ، مذہب اسلام کو قبول کر کے اس نے ایک مضبوط حلقے کو اپنے رسی سے تھام لیا، پکڑ لیا، لا انفصام لہا، کہ جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ یہاں پر مذہب اسلام کے قبول کرنے کو ایسے شخص سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے کہ ایک شخص نے ایک رسی کو مضبوطی سے تھاما، ایک شخص نے ایک رسی کے حلقے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اب جب رسی کو مضبوطی سے اس شخص نے تھام لیا تو اب رسی کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں، اس نے رسی کے حلقے کو بہت مضبوطی سے پکڑا، تو اب کیوں ٹوٹے گی رسی؟ اب وہ رسی نہیں ٹوٹتی۔ ہاں اگر اس نے رسی کو ہی چھوڑ دیا تو یہ الگ بات ہے، اگر اس نے رسی کو ہی چھوڑ دیا تو الگ بات ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا تو اس نے ایک مضبوط رسی کے حلقے کو پکڑ لیا ہے، اب مذہب اسلام کے اندر اس کا کوئی نقصان نہیں۔ ہاں اگر کوئی مذہب اسلامی کو چھوڑ دے تو یہ الگ بات ہے، وہ خود اپنا نقصان کیا۔ اسی کو فرمایا لا انفصام لہا، کہ اس نے ایک مضبوط حلقے کو تھام لیا ہے جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ رب العزت خوب سننے والے جاننے والے بھی ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ رب العزت
ایمان والوں کے رکھوالے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ رب العزت ایمان والوں کے رکھوالے ہیں، یا اللہ رب العزت ایسے ہیں کہ جو ایمان والوں کے مددگار ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ وہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر کفر کی تاریکی، یہاں تاریکیوں سے مراد، اندھیریوں سے مراد کیا ہے؟ کفر کی تاریکیوں اور اندھیریوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، یعنی مذہب اسلام کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا، وہ شیطان کے رکھوالے ہیں۔ اولیاؤہم الطاغوت، وہ شیطان کے رکھوالے ہیں۔ یخرجہم من النور، وہ ان کو یعنی شیطان ان کو نور سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتا ہے، یعنی مذہب اسلام سے نکال کر، جو کہ ایک مذہب اسلام نور کی طرح ہے، اس سے نکال کر یہ تاریکیوں کی طرف لاتا ہے، یعنی کفر کی تاریکیوں، کفر کی اندھیریوں اور گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، جو شیطان کے رکھوالے ہوتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، فرمایا اللہ رب العزت نے یہی لوگ جہنم کے باسی ہیں۔ اصحاب النار، یہی لوگ جہنم کے، دوزخ کے باسی ہیں، دوزخ میں رہنے والے لوگ ہیں۔ ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو جو ایمان والے ہیں ان کے لیے بشارت ہے کہ اللہ ان کے مددگار ہے۔ جب اللہ ہی کسی کا مددگار ہو جائے تو پھر کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، بشرطے کہ یہ یقین ہو، یہ اعتقاد ہو کہ اللہ میرا رکھوالا ہے، اللہ میرا ساتھی ہے، اللہ میرا دوست ہے۔ جب اللہ میرا دوست بن گیا تو پھر میرا کون کچھ بگاڑ سکے، یہ اعتقاد ہونا چاہیے۔ ایسا اگر بھروسہ ہو جائے تو پھر سارے کے سارے مسائل حل ہوں۔ اور جو شیطان کا ساتھی بنتا ہے تو شیطان دھتکارا ہوا ہے، شیطان اللہ کا نافرمان ہے، تو پھر جو اس کا دوست بنے گا تو پھر اس دوست کو فرما بردار بننے کیسے دے گا؟ وہ تو چاہے گا کہ میرے ساتھ یہ بھی جائے۔ تو شیطان کا دوست شیطان ہی ہوتا ہے، شیطان کا دوست شیطان ہی ہے۔ اسی لیے ایسے دوستوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوستی ایسوں سے لگائے کہ جو اللہ کا فرما بردار ہو، اطاعت شعار اس کے اندر جھلکتی ہو، ایسوں کو دوست بنائے تاکہ خود بھی وہ دوست اللہ کے مقرب ہوں اور دوسروں کو بھی اللہ کے مقرب کرے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا نہیں، یا اس شخص کے بارے میں آپ کو تحقیق نہیں ہوا کہ جس نے اپنے پروردگار کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرنے لگا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا نہیں، کیا آپ کو تحقیق نہیں ہوا کہ جس نے اپنے پروردگار کے بارے میں یعنی رب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں حجت کرنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کیا آپ نے اس کو دیکھا نہیں؟ ان آتاہ اللہ الملک،
کہ اللہ نے اس کو بادشاہت سلطنت عطا کی تھی، اللہ نے ان کو بادشاہت اور سلطنت عطا کی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو جلاتا ہے، یحیی جو جلاتا ہے، جو زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور وہ مارتا ہے، تو اس دشمن نے کہا، اللہ کے منکر نے کہا قال انا احیی و امیت، اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے تمہارے پروردگار کی، یہ تو میں بھی کر کے دکھا سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو ایسا ہی کہتا ہے تو سن، میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، تو اسے ذرا مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ اگر تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی یہ سب کر سکتا ہوں تو اچھا یہ کر، میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دے، اگر تو اپنی بات میں سچا ہے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کی ہوا نکل گئی، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پس وہ مبہوت ہو کر رہ گیا، حیران اور ششدر ہو کر رہ گیا، اس کی بولتی ہی بند ہو گئی، یہ کہہ لیجیے گویا کہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ رب العزت ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ کیا معاملہ ہے اس آیت مبارکہ میں، کیا بیان فرمایا؟ ایک واقعے کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے پیغمبر، کیا آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہوا کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے پروردگار کے بارے میں بحث کرنے لگا، مناظرہ کرنے لگا، جس کو اللہ نے بادشاہت عطا کی تھی، کیا اس کو اللہ نے بادشاہت اور سلطنت دی کہ وہ اللہ ہی کے بارے میں بحث کرنے لگا؟ ایسا ہوتا ہے، جب انسان اپنی اوقات بھول جائے تو پھر اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، اللہ کے بارے میں بھی اشکال اور اعتراض کرنے لگتا ہے، یہ اس کے دماغ کے پاگل پن کی بات ہے، اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اپنی پیدائش بھول جاتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے اس کو یہ معلوم نہیں کہ میں کس سے منہ لگا رہا ہوں، جس نے مجھے پیدا کیا اسی کے بارے میں منہ لگا رہا ہوں۔ تو وہ شخص کون ہے؟ حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں یہ نمرود شخص ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تھی اور جسے اپنے خدائی کا دعوے دار بھی تھا، اپنے خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ یہ شہر بابل کا ایک شخص ہے نمرود۔ تو ایسا ہوا کہ ایک دن کسی بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، یا اللہ تعالیٰ کو، میرے پروردگار کو قدرت حاصل ہے کہ وہ جلاتا بھی ہے مارتا بھی ہے۔ تو نمرود کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی تھی ہی، جب اس نے یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ اچھا تمہارا رب جلاتا ہے اور مارتا ہے تو یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی جلا سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں وہ کس طرح؟ وہ اس طرح سمجھنے لگا جلانا اور مارنا، اس نے یہ سمجھا کہ اچھا دیکھ میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس سلطنت ہے، میں جسے چاہوں ابھی تیرے سامنے قتل کر دوں، میں جسے چاہوں ابھی بلاؤں تیرے سامنے قتل کر دوں، اور جسے چاہوں ابھی میں اسے معاف کر کے زندہ کر دوں۔
تو میرے اندر بھی یہ طاقت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ بھدی دماغ کا شخص ہے، اسے اتنا بھی نہیں معلوم کہ جلانا اور مارنا کسے کہتے ہیں، اسے اتنا بھی معلوم نہیں، یہ بھونڈی دماغ کا شخص، اس کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ جلانا اور مارنا کسے کہتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ایک شخص کو بلاؤ میں قتل کر دوں، اور گویا کہ میں نے اس کو مار دیا، اور جس کو میں مارنا چاہوں اس کو میں معاف کر دوں، وہ زندہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ بہت ہی بد دماغ انسان ہے، بھونڈی دماغ کا امام ہے، یہ انسان ہے، بھدی دماغ کا انسان ہے، اس کو اس طرح نہیں سمجھانا پڑے گا، کسی اور طرح سے اس کو سمجھانا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً پیرایا بدلے اور فوراً کہا کہ اس سے تو وہ سمجھنے والا نہیں۔ اس طرح سے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو گھیرنے لگے۔ یہ ایک بہت زبردست قسم کے فارمولہ ہے کہ جب انسان سامنے والا بھدی دماغ کا ہو اور وہ سمجھے نا دلائل کو اور ثبوت کو، عقلی یا نقلی دلائل سے جب وہ نہ سمجھے تو پھر اس کو عقلی دلائل سے سمجھایا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے ڈیلی۔ اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ مشرق کے بجائے تو مغرب سے ذرا نکال کے دکھا، تب میں سمجھوں کہ ہاں تو بڑا انسان ہے۔ تو جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ کہا، بس وہ اس کی بولتی بھی بند ہو گئی، بس اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، سوچتے رہ گیا کہ یہ کام تو میرے سے ہوتا، بس وہ حیران اور ششدر ہو کر رہ گیا۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس نمرود شخص کو لاجواب کیا۔ پھر بہت لمبا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس شخص نے کیسے زبردست قسم کے آگ میں ڈالا، پورا واقعہ اگلی آیتوں میں آنے والا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے اس کو، اور اس کی موت بھی زبردست قسم کی آئی ہے، تو اس نے اللہ کے بارے میں حجت کرنے لگا، مباحثہ کرنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو پھر وہ خود ہی حیران اور ششدر ہو کر رہ گیا، اور گویا کہ ایک طرح کہہ لیجیے کہ ہار گئے، یہ شخص ہار گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العزت ایسے ظالم قوم کو، ایسے ناانصافوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، ہدایت نہیں کرتا۔ ایسے شخص ناانصاف ہے کہ اللہ نے اسے پیدا کیا، اللہ کے بارے میں حجت اور مباحثہ کرنے لگا، تو یہ ناانصافی نہیں تو اور کیا ہے؟ انصاف تو یہ ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا، جو تجھے کھلا رہا، جو تجھے پلا رہا، اس کی تو بندگی کر، تو اس کے بارے میں شک و شبہ میں ہے، اس کا ہی تو انکار کرنے والا ہے، تو یہ ناانصافی نہیں تو اور کیا ہے؟ ایسے ناانصافوں کو اللہ کو ضرورت بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت بھی کرتے نہیں ایسے ناانصافوں کو۔ تو اس مضمون کو آیت مبارکہ میں ذکر فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توحید پر قائم اور دائم فرمائے، اور اللہ رب العزت کے ایک ایک حکم کو بجا لانے کے اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔